عزیزان گرامی، حکومت کی سختیاں اگرچہ دبا دیں، لیکن ہم جانتے ہیں یزید اپنی پوری فوج ہی کیوں نہ استعمال کر لے، آواز ہمیشہ حسین کی ہی ہوتی ہے، آواز ہمیشہ حسین کی جاری رہے گی۔ آج یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، آپ اس بات سے بالکل نہ سہمو، نہ ڈرو، نہ خوف کھاؤ کہ ہندوستان میں جو ماحول بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، ابھی 2-4 روز قبل مجھے ایک پیغام یہ بھی کسی نے بھیجا کہ جگہ جگہ سے یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ ہندوستان کے ایک سروے کے مطابق مسلمان یہاں پر جتنی تعداد میں ہیں ان میں سے 90% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو لہٰذا فجر کی نماز کی اذان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اپنے پاس الارم لگا لیں، اپنے موبائل سے بیدار ہو جائیں جن کو جانا ہے، لیکن فجر میں اذان دے کر کے ساری قوم کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ یہ بل بھی لانا ہے انہیں، یہ قانون بھی پاس کرنا ہے تاکہ اب ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ میرے عزیزو، آج یہ بات کہنے کی انہیں ضرورت صرف اس لیے آئی کہ تم صفیں یہاں خالی کر چکے ہو، تم حقیقت میں فجر کی نماز سے غائب ہونے لگے ہو، اس وجہ سے یاد رکھنا چند دنوں کے بعد پھر یہ بھی کہا جائے گا مسلمانوں کے گھروں میں ہر ایک کمرہ ہے، الگ سے مسجد کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے اپنے کمروں میں مسجدوں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ مسجدیں؟ اور پھر مسجدوں میں جانے کی کیا حاجت ہے؟ جس طرح عورتیں مسجدوں میں گھروں میں اپنی نماز پڑھتی ہیں، تم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ پھر ایک دن اسی طرح بڑھتے بڑھتے آئیں گے، اب تمہارے پاس قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس موبائل میں سب کچھ ہے، یہ قرآن جلا دو۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، اسی طرح کی تمام حرکتیں اس وقت بھی ہوئی تھی جب ہلاکو اور چنگیز نے کیا تھا، آج اسی طرح کے حالات دہرائے جا رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے لیڈروں سے آس لگائے بیٹھے ہیں، یہ لیڈر ہیں، یہ قائد ہیں ہمارے جن کو چن کر کے تم بھیجے ہو، یہ تو انہی کے پروردہ ہیں، انہی کا حرام لقمہ کھائے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی زبان سے کون سا جملہ نکلے گا؟ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہوں، اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کے نام پر پورے ہندوستان میں آج ایک ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں، سوائے 1-2 کے پارلیمنٹ میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے لیکن ان کے منہ میں دوسروں کے لقمے رکھے ہوئے ہیں، دوسروں کا نوالا اپنے منہ میں نگلے ہوئے ہیں، کہاں سے بولیں گے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ مسجد یقیناً ہمارے ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے لیے ہے، اور یہ منبر مسلمانوں کے ایمان کی جلا بخشنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی میری اس بات کو پولیٹکس سے جوڑتا ہے، سیاست سے جوڑتا ہے، تو وہ اندھا ہے اور بہرا ہے۔ یہاں سے حق کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے خلاف کسی بھی طرح کا یزید بولے، ہم قرآن و حدیث کو حکم مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ہم حکم مانتے ہیں۔ جب تک ہمارے دین میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، ہم تمہارے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، اور جہاں دین میں دخل اندازی کی بات ہوگی، میرے نام سے تم اگر چڑھنے لگو گے، اسلام سے چڑھنے لگو گے، تو پھر ہم بولیں گے، چاہے ہماری آواز نقار خانے میں طوطے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ضرور ہوگا، جہاں سب خاموش ہو کوئی تو بول رہا ہوگا، اور بولنے والوں میں ہمارا نام آ جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔